السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تر تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام کی جیسا ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کلاس سورہ یوسف پہ مشتمل ہے، چل رہی ہے۔ سورہ یوسف کا واقعہ ہمارا وہاں تک پہنچا تھا کہ جہاں یوسف علیہ السلام کہ بھائی قحط سالی کا شکار ہو کر کے، یعنی مصر میں جو قحط سالی ہوئی تھی وہ صرف مصر میں نہیں، مصر کے آس پاس کے ملک بھی اس سے متاثر تھے، یہاں تک کہ کنعان تک اس کی اثر پہنچا تھا، اور یہ قحط سالی سے وہ لوگ کمزور پڑے۔ اور قحط سالی انسان کئی بار جو اللہ کے یہ چھوٹے موٹے عذاب ہوتے ہیں انسان کو مطیع اور فرمانبردار بنا دیتے ہیں، توبہ اور استغفار کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، اللہ رب العزت یہ مصیبتیں اور پریشانیاں جو لے کر کے آتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ رجوع کریں، لوگ اللہ کی طرف جھکیں، اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کریں۔ تو ہمارے اوپر جو چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی ہیں، جیسے کووڈ-19 آ گیا یا اس طریقے کی کوئی بڑی بیماری آ رہی ہے یا اس طریقے سے کوئی چیز ہو رہی ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے رحم ہے کہ یہ چھوٹے موٹے عذاب کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کا موقع دیتا ہے، اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بننے کا موقع دیتا ہے۔ تو یہ ایک موقع تھا کنعان والوں کے لیے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے، اور ان کا دل اس سے نرم پڑا، اور یہ رزق کی تلاش کے لیے جب انہیں پتہ چلا کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے جو بہت زیادہ سخی ہے، اور وہ لوگوں کو ایسے دور میں جب غلہ نہیں اگ رہا ہے، 7 سال سے قحط سالی پڑی ہوئی ہے، سالوں سے قحط سالی پڑی ہوئی ہے، اور غلہ کہیں نہیں ہے، کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، ایسے ٹائم پہ تو لوگ اور اسٹور کر کے رکھتے ہیں، لیکن یہ بندہ ہے جو خود بھی ایک وقت کا کھاتا ہے اور اس کی فوج کو بھی ایک وقت کا کھلاتا ہے، ان کے سرکاری ملازم جو ہیں یا سرکاری نوکر جو ہے وہ بھی ایک وقت کا کھاتے ہیں، اور ایسی کفایت شاری کر کے اور لوگوں تک یہ غلہ پہنچاتے ہیں، اور جہاں سے بھی جو بھی آدمی ان سے مانگنے کے لیے آتا ہے اسے دیتے ہیں۔ جب یہ بات یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چلی تو یہ 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں غلہ لینے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام ان کو دیکھ کر کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی ظالم میرے بھائی ہیں جنہوں نے میرا بچپنا مجھ سے چھین دیا، میرے والد سے مجھے دور کر دیا، مجھے غلامی کے حوالے کر دیا، مجھے بیچ دیا چند درہم میں، اور اس کے بعد میری جوانی بھی جیل میں گزری اور میں غلام بن کر کے مصر میں رہا۔ یہ وہی ظالم ہیں، لیکن اس کے بعد بھی یوسف علیہ السلام نے صبر کیا،
کچھ بھی انہیں نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، کوئی انتقام نہیں لیا، یہاں تک کہ انہیں غلہ بھی دیا اور ان کا سامان، ان کا جو خریدنے کے لیے جو درہم یا جو بھی چیز انہوں نے لے کر کے آئے تھے، اس زمانے کی جو بھی مدرا تھی وہ بھی انہی کے سامان میں رکھ دیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو تو دل کے اندر ایک خواہش تھی کہ میرے والدین کے بارے میں مجھے پتہ چل جائے، میرے بھائی کے بارے میں مجھے پتہ چل جائے، اور جب انہیں یہ پتہ چل گیا کہ والدین بھی ابھی ہیں حیات اور میرا بھائی بنیامین بھی ابھی حیات میں ہے، مطلب ہے وہ صحیح سلامت، تو انہوں نے ایک تدبیر رکھی کہ تم اب اگلے بار آؤ گے تو اسے بھی لے کر کے آنا، اور دیکھو میں تمہاری کتنی خواہی کرتا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ کتنا احسان سلوک کیا، تو تم اسے ضرور لے کر کے آنا، میں ایک اونٹ غلہ اور تمہارے لیے دوں گا۔ اور پھر دھمکی بھی دی کہ اگر تم نے اسے نہیں لے کر کے آیا تو پھر میرے پاس کچھ نہیں اور تم میرے پاس آنا بھی نہیں، اور پھر ان کا سامان بھی انہی کے سامان کے اندر رکھوا دیا تاکہ وہ اس پیسے کے وجہ سے جلدی سے واپس آ جائے، وہ احسان سلوک کو دیکھ کر کے جلدی واپس آ جائیں۔ آپ دیکھیے کیا احساسات گزر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے دل میں، اپنے بھائی سے ملنے کی کس قدر خواہش ہے، اپنے والدین کے بارے میں جاننے کی، کیونکہ ان سے تو جان نہیں سکتے، یعقوب علیہ السلام کے پورے حالات، اپنی ماں کے پورے حالات تو ان سے جان نہیں سکتے۔ اگر وہ سگا بھائی آ جائے گا بنیامین تو اس سے بیٹھ کر کے ساری باتیں ہو جائیں گی، اور ان احساس کے ساتھ ایک پلان کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ان کو بھی یہاں پر لے کر کے آ جانا۔ اللہ رب العزت تو بندے کی ضرورت کو بندے سے زیادہ اچھا جاننے والا ہے۔ یہ سب تدبیر کس کی ہے کہ جیل سے انہیں نکالنا ہے اور مصر کا بادشاہ بنانا ہے، اور پھر صرف بنیامین کو نہیں، ان کے بھائیوں کو نہیں، یعقوب علیہ السلام کو ہی نہیں، پوری بنی اسرائیل کو مصر میں آباد کرنا ہے۔ اس گاؤں سے لا کر کے اتنے بڑے دیش، اتنے بڑے شہر کے اندر پوری بنی اسرائیل آباد ہوئی اور کئی صدیوں تک یہاں پر رہی، اس وقت تک جب تک اس کے اندر دین تھا۔ مصر کے اندر ان لوگوں نے راج کیا، عیش و آرام اور سکون اور اطمینان کے ساتھ رہے، اور جیسے جیسے ان کے دین کے اندر بگاڑ آتا چلا گیا، یعنی یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور ان کے اندر بگاڑ آتا چلا گیا، مصر کے بادشاہ کے اندر سے ان کی عظمت کم ہوتی چلی گئی۔ جب یوسف علیہ السلام تھے تو یوسف علیہ السلام کی عظمت بادشاہ کے دل دماغ کے اندر کچھ اور تھی، کیونکہ وہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی وقت ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ کس قدر عزت اور احترام کے ساتھ مصر کے بادشاہ نے باؤنڈری پر جا کر کے ان کا استقبال کیا بنی اسرائیل کا، لیکن جب ایک پیڑھی نکل گئی، دوسری پیڑھی نکل گئی اور ان کے اندر بگاڑ آنا شروع ہوا تو بادشاہوں کے دل کے اندر بھی ان کی عظمتیں کم ہونے لگی۔ دوسرا بادشاہ آیا، ان کی عظمت اور کم ہو گئی کیونکہ دل کے اندر بگاڑ آ گیا، دین کے اندر بگاڑ آ گیا۔ تیسرا بادشاہ بیٹھا، بنی اسرائیل کی عزت اور کم ہو گئی اس کے دل دماغ کے اندر۔ چوتھا بادشاہ فرعون بیٹھا، یا تیسرا یا چوتھا بادشاہ تھا یہ فرعون، جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا۔ وہاں کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو بادشاہ تھا، جو فرعون تھا، اس کے دل دماغ کے اندر بنی اسرائیل کی کوئی عزت نہ رہی۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کے دین کے اندر اس قدر بگاڑ آ گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے عظمتیں لوگوں کے دل دماغ سے اٹھا لیتا ہے۔ جیسے ہم کل ایک حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو ہر چیز اس کی لحاظ کرتی، اور جب اللہ نفرت کرتا ہے، اللہ جب بغض رکھتا ہے تو جبرائیل بھی اور آسمان والے بھی اور دنیا والے بھی اللہ رب العزت ان کے دلوں میں ان کے لیے تنگی ڈال دیتا ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپس لوٹ کے گئے اور اپنے والد سے کہا کہ وہ بادشاہ بہت رحم دل ہے اور بہت اچھا احسان سلوک کرتا ہے، اگر ہم نے بنیامین کو نہیں لے گئے تو وہ ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہمیں ان کو جانے دیجئے اور ہم ان کی امانت داری کریں گے اور حفاظت کریں گے فلا فلا۔ یوسف علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام نے تو پہلے منع کیا کہ تم نے یوسف کو لے جا کر کے کیا کیا، کیسے یقین کروں کہ تم اس کو بھی ساتھ صحیح کرو گے؟ اور پھر بالآخر یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم عہد کرتے ہو
پکا عہد کرتے ہو کہ تم بنیامین کو لے کر کے آؤ گے، الا یہ کہ اگر تم کہیں پکڑا جاؤ یا کوئی حادثے کا شکار ہو جاؤ تو بات الگ ہے، ورنہ تمہیں اسے لے کر کے آنا پڑے گا۔ جب یہ عہد کر لیتے ہیں پکا تو یعقوب علیہ السلام بنیامین کو لے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اب بنیامین اور یہ 10 بھائی مصر کی طرف کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب یہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام انہیں ایک تدبیر بتاتے ہیں اور ایک عقیدہ بتاتے ہیں۔ یہ دونوں چیز کا بیلنس اسلام ہے۔ یہ پوائنٹ کو ہم آج سمجھیں گے۔ آیت نمبر 67، قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس نے کہا اے میرے بیٹو تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازے سے داخل ہونا۔ ابواب متفرق الگ الگ دروازے سے تم لوگ داخل ہونا، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ کیا وجہ تھی؟ یعقوب علیہ السلام کو یہ خدشہ ہوا کہ یہ نوجوان لڑکے 11 ایک طرح کے خوبصورت اور گاؤں کے لوگ شہر کے لوگ سے ویسے ہی حالت کے اندر، جسمانی قوت کے اندر اور دیکھنے دکھانے کے اندر کچھ الگ ہوا کرتے ہیں، اور یہ سب بھائی ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں چہرے سے، تو یہ ایک ساتھ جب جائیں گے تو ان کو دیکھ کر کے لوگ حسد کریں گے، لوگ حیران ہوں گے، اور اس حسد اور حیرانی سے جب ان کو دیکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں نظر لگ جائے۔ تو نظر نہ لگ جائے اس کے لیے آپ نے ایک تدبیر بتائی کہ تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ شہروں کے اندر بڑے بڑے دروازے ہوا کرتے تھے، اور شام کے وقت ان دروازوں کو لگا دیا جاتا تھا تو پورا شہر محفوظ ہو جایا کرتا تھا، اور دروازے میں کوئی چوکیداروں کو رکھ دیا جاتا تھا۔ اکثر بڑے بڑے شہروں میں آپ دیکھیں گے 4 دروازے ہوا کرتے تھے، کسی شہر میں 4 دروازے، کسی میں 5 دروازے، کسی میں 2 دروازے۔ تو یہ جو شہر تھا مصر، یہاں پہ 4 دروازے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ تم اتنے بھائی ہو، اور تم کو دیکھ کر کے حسد نہ کرے اور تمہیں نظر نہ لگائیں۔ تو یہ نظر کیا چیز ہوتی ہے؟ اب دیکھیں اس میں شریعت میں اس کی کیا وقت ہے، پہلے یہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کو سائنٹیفک طریقے سے بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلم شریف کی حدیث نمبر 2188 سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا حق ہے۔ کس نے فرمایا؟ نبی مکرم نے فرمایا نظر کا لگنا حق ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی تو نظر کرتی، تقدیر کے اوپر کوئی چیز اگر غالب آتی تو وہ نظر آتی، لیکن اس سے کیا پتہ چلا حدیث سے کہ تقدیر کے اوپر نظر غالب نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے جو تقدیر لکھا ہے، اب کوئی کتنی ہی نظر لگائے کوئی اس کا فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن نظر تو لگتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت اجازت دے دے تو نظر کا اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اور آگے نبی مکرم فرماتے ہیں اور جب تم سے نظر کی وجہ سے نہانے کے لیے کہا جائے تو تم نہا لو۔ اب یہ نہانا کیسا ہوتا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ تفسیر میں آپ کو تفسیر احسن البیان سے بتا رہا ہوں۔ تو عموماً انہیں لوگ تعجب یا حسد سے نظر سے دیکھتے ہیں، وہی چیز نظر لگنے کا باعث بنتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی کو تعجب کی نظر سے دیکھتا ہے، اور یہ کیسے ہو گیا، اور یہ اتنا خوبصورت کیسے ہو گیا، اتنا پیسے والا کیسے ہو گیا، اتنی بڑی ڈگری والا، ایسا حسد کی جب نظر سے دیکھتا ہے اور تعجب کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہی وجہ بنتی ہے نظر لگنے کی۔ اب آگے، چنانچہ انہیں نظر سے بچنے کے لیے بطور تدبیر حکم دیا گیا، نظر لگ جانا حق ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5740، صحیح مسلم حدیث نمبر 2188، جو اس کے پہلے بھی میں نے آپ کو حدیث بتایا تھا 2188 نمبر کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کے لیے دعائیں کلمات بھی اپنی امت کو بتائے ہیں۔ مثلا فرمایا
جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے، یعنی ہماری نظر کسی کو نہ لگے، جیسے کوئی خوبصورت بچہ ہے اور ہم اس کو دیکھ کر کے کہہ دیں کہ ارے کتنا خوبصورت ہے، اور اس کے اوپر مطلب حسد کی نظر سے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ہماری بھی نظر اس کو لگ سکتی ہے. تو ہماری نظر اسے نہ لگے یا کسی کو بھی ہماری نظر نہ لگے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا پہلے یہ دیکھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ فی کہو. کیا کرو؟ بارک اللہ فی. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی نظر کسی کو نہیں لگے گی. جس چیز کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں، کوئی حیران کن چیز آپ نے دیکھا، کوئی خوبصورت چیز کسی کو بڑھتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بارک اللہ فی کہو. موطا امام مالک کی حدیث ہے، موطا امام مالک جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 428، اور علامہ البانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4487. دوسرا دیکھتے ہیں، جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے. مطلب جیسے اگر ہمیں پتہ چلے کہ فلاں صاحب آئے تھے اور انہی کی نظر ان کو لگی ہے کیونکہ وہ جب سے یہاں سے گئے ہیں اور انہوں نے ان کو حسرت بھری نظر سے دیکھا تھا، اس کے بعد یہ طبیعت ان کی خراب ہو گئی ہے یا یہ اٹھ بیٹھ نہیں رہے اور بالکل پڑے ہوئے ہیں اور مرجھائے ہوئے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ انہی کی نظر ان کو لگی ہے. تو اب جب ہمیں پتہ چل گیا کہ فلاں صاحب کی نظر لگی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ غسل کریں. دیکھیں پھر کیا بتایا آپ نے، جس نے نظر لگی اسے کہا جائے کہ غسل کرو، اور اسے غسل کا یہ پانی اس شخص کو کے سر و جسم پر ڈال دیں جس کو نظر لگی ہے. مان لیتے ہیں جس کی نظر لگی ہے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کی نظر ایسا لگ رہا ہے ہم کو کہ اس کو لگ گئی ہے، تو اسے بھی برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ حق ہے، لگ گئی ہے تو اسے غسل کرنا چاہیے، اور غسل سے جو پانی نکلتا ہے وہ پانی اسے دے دے، اور وہ پانی جس کے اوپر نظر لگی ہے اس کے اوپر وہ ڈال دے. اس سے کیا ہوگا؟ نظر فوراً ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور وہ بندہ جیسا کہ ویسا پہلے جیسا ہو جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسلم شریف کی حدیث میں 4487 میں، اور آپ کو تفصیل سے یہ بات مل جائے گی. اسی طرح ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا قرآن سے ثابت ہے. سورہ کہف آیت نمبر 39. کیا پڑھنا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ بھی پڑھنا حدیث سے قرآن سے ثابت ہے، سورہ کہف آیت نمبر 39. اگر کسی کو نظر لگ گئی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں، اور اگر ہمیں پتہ بھی چل گیا ہے اور ہم اس کو بولیں گے تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ اس کو غلط وے میں لے لے گا. اب ہم کیا کریں؟ یا تو ہمیں پتہ نہیں ہے یا ہمیں پتہ بھی ہے تو ایسے شخص کی نظر لگی کہ ہم اس کو بول نہیں سکتے. تو اب ہم کیا کریں؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جو معوذتین ہیں اس کو پڑھے، جو نظر کے لیے بطور دم پڑھنا چاہیے. جامع ترمذی حدیث نمبر 2058. اس سے پتہ چلا 2058 اس سے پتہ چلا کہ نظر بد لگتی ہے اور یہ برحق ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے انسان کے اندر الگ الگ طاقتیں دی ہیں، ہاتھ کی اپنی طاقت ہے، پیر کی اپنی طاقت ہے، زبان کی اپنی طاقت ہے، بیان کی اپنی طاقت ہے. بیان سے بھی آدمی متاثر ہو جاتا ہے اور ایسا اثردار ہوتا ہے بعض لوگوں کا بیان کہ انسان کی زندگیوں کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے. اور اسی طریقے سے نظر بھی بعض دفعہ ایسے کام کرتی ہے جیسے اس کی بھی اپنی ایک ریس ہوتی ہے، نظر کی بھی اپنی ایک ریس ہوتی ہے، جیسے سورج کی ریس ہوتی ہے، چاند کی ریس ہوتی ہے، ستاروں کی ریس ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ایکس رے اس کی بھی ریس نکلتی ہے، الٹرا وائلٹ ریس ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ہر کچھ چیزوں کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہمیں غصے سے دیکھ رہا ہے، صرف اس کی آنکھیں ہمیں غصے سے نظر آ رہی ہیں، تو ہم متاثر ہوتے ہیں اور ہمارے اندر بھی غصے کی بھاونا، غصے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. کسی شخص کو ہم محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. کوئی بچہ ہمیں مسکرا کر کے دیکھ رہا ہے تو ہم بھی اپنے آپ اس کو مسکرا دیتے ہیں. تو جو سامنے والے کی جو جذبات ہیں وہی جذبات ہمارے اندر بھی آتے ہیں. ان چیزوں سے یہ پتہ چلا، خاص کر کے جب غصے سے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ نظروں سے بھی ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی نظر کیا ہے. جب کوئی حسد سے دیکھ رہا ہے، جب کوئی جلن سے دیکھ رہا ہے
تو نظروں سے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں صلاحیت دیا ہے کہ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی نظریں کیا کہہ رہی ہیں. تو یہ نظروں کی اپنی ریس ہوتی ہے جو ہمیں افیکٹ کرتی ہے, جو ہمیں اثردار کرتی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے انسان کے اندر جو جذبات ہوا کرتے ہیں وہ جذبات بھی اثردار ہوتے ہیں. جیسے کوئی شخص ڈپریشن کا شکار ہے ہمارے گھر کے اندر, بہت پریشان ہے, تو وہ پورے گھر کو متاثر کر دیتا ہے. کوئی اتنا زیادہ ڈپریشن میں کہ وہ خوب رونا دھونا کر رہا ہے, تو گھر والے نہ چاہ کر کے بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ بھی مایوس ہو جاتے ہیں. کوئی ہمارے بیچ میں بہت بڑے عالم آ جائیں تو صرف ان کا آ جانا ہی ہماری محفل کو اندر ایک الگ ایفیکٹ پیدا کر دیتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے اپنے ایک جذبات ہوا کرتے ہیں, ایک ایسا وہ ہوا کرتے ہیں, اثر ہوا کرتے ہیں. تو آنکھ کا بھی ایک اپنا اثر ہے, اور اگر کوئی حسد کی نظر سے یا تعجب کی نظر سے, برائی کی نظر سے کسی کو دیکھتا ہے تو یہ اثر سامنے والے کے اوپر پڑتا ہے. اور اس سے بچنے کے لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تدبیر بتائی کہ ایسا کرنا ہے کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے. لیکن اس کے بعد جو آگے کہتے ہیں وہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تدبیر کو اختیار کرتے ہیں, تقدیر کا انکار کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگ صرف تقدیر کا اقرار کرتے ہیں اور تدبیر کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ دونوں چیز غلط ہے. ہمیں دونوں پر عمل کرنا اسلام سکھاتا ہے. جیسے نبی مکرم نے کہا کہ پہلے اونٹ صحابی آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ اونٹ کو چھوڑ دوں اللہ پہ بھروسہ کروں, یا اونٹ کو باندھوں پھر اللہ پہ بھروسہ کروں. ایک حدیث سے پوری بات سمجھ میں آ گئی. نبی مکرم نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھ پھر اللہ پہ بھروسہ کر. تو اسلام تدبیر بھی سکھاتا ہے اور تقدیر بھی, دونوں ایک ساتھ. جیسے ابھی ہمارے سامنے جو بیماری ہے وہ چھونے سے لگتی ہے ایسا لوگوں کا کہنا ہے. ابھی ایک بیماری اور آنے والی ہے, دوسرے دیشوں میں آ چکی ہے. تو اس میں ہم کیا کریں, تدبیر بھی اختیار کریں اور تقدیر پر پورا یقین ہو. نبی مکرم کی ایک ہی حدیث میں دونوں بات نبی مکرم نے فرمائی کہ جس طرح کوڑی کو دیکھ کر کے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر کے بھاگتے, مطلب یہ چھونے والی بیماریوں سے بھاگو. اور پھر اسی حدیث سے بتائی کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی, چھونے سے نہیں لگتی. تو دونوں چیز کو اس آیت میں یعقوب علیہ السلام نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. اب پوری آیت کو دیکھتے ہیں, آیت نمبر 67. اور اس نے کہا, یعنی یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے بیٹو تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق یعنی الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا, اور میں تمہیں اللہ کے حکم سے ذرا بھی کفایت نہیں کر سکتا. کیا کہا, جو ہونا ہے اللہ کے حکم سے وہ ہو کر کے رہے گا. میری تدبیر تمہیں کچھ بچا نہیں سکتی, لیکن تمہیں تدبیر کرنا ہے, یقین اللہ کی ذات پر رکھنا ہے. وہ جو چاہے گا وہی ہوگا. میری تدبیر تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی, لیکن تدبیر کرنا ہے. حکم تو اللہ ہی کا ہے, اس پر حکم تو اللہ ہی کا ہے, اس پر میں نے توکل کیا, اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے. سبحان اللہ. دونوں چیز کتنے پیارے انداز میں بتا دی کہ تدبیر بھی کر لو اور تقدیر پر پورا یقین کرو. تدبیر ہماری تقدیر کو بدل نہیں سکتی. ہم کتنی ہی تدبیر کر لیں, کتنے ہی حفاظت کر لیں, اگر بیماری لگنا ہے تو وہ لگ کر کے رہے گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حفاظت نہ کریں. حفاظت بھی کریں اور اللہ پر یقین رکھیں. اللہ چاہے گا تو ہوگا اور اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. اس آیت سے یہ درس ملا. آیت نمبر 68. اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا, مطلب اسی انداز میں یہ ٹکڑے ٹکڑے میں داخل ہوئے, اور انہیں اللہ کے حکم سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا تھا مگر یعقوب کے دل میں ایک حاجت تھی جو وہ پوری کر چکا. یعقوب علیہ السلام یہ جانتے تھے, اللہ فرماتا ہے کہ کیا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا, لیکن ان کے دل میں جو ایک حاجت تھی وہ انہوں نے بیان کر چکے کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. اور بلا شبہ ہماری تعلیم دینے کی وجہ سے وہ صاحب علم تھا. سبحان اللہ. کیا کہا, یعقوب علیہ السلام کی تعریف اللہ بیان کرتا ہے کہ وہ صاحب علم تھے, کیونکہ انہیں ہم نے علم دیا تھا, ان کے پاس وحی کا علم تھا. تو وحی کے علم کے روشنی میں یعقوب علیہ السلام نے تدبیر اور تقدیر دونوں کو بیلنس بنانے کا کہا کہ تدبیر بھی کرنا ہے لیکن یقین تقدیر پر ہونا چاہیے.
اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. تو یہ وحی کا علم جو ہوتا ہے اکثر لوگ نہیں رکھتے ہیں، اور اس طریقے کی دونوں چیز کا علم اکثر و بیشتر لوگ نہیں رکھتے ہیں. تو کون سے دو کام کرنے کے کاموں میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں تو تدبیر بھی اختیار کریں گے اور تقدیر پر پورا یقین رکھیں گے. ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. دوا ہمیں کھانا ہے لیکن اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی، ورنہ وہی دوا ہمارے لیے پوائزن بھی بن جائے گی. ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کیونکہ یہ سنت ہے، نبی کا حکم ہے، تو جائیں گے، ڈاکٹر کی دوا بھی کھائیں گے، لیکن شفا کی یقین ڈاکٹر پر بھی نہیں، دوا پر بھی نہیں. اللہ چاہے گا تو ہوگی، اور اللہ نہیں چاہے گا تو اس سے شفا نہیں ہوگی، بلکہ وہی دوا اور وہی نسخہ کئی بار نقصان بھی پیدا کر دیتا ہے. تو دونوں چیز کو یہاں پہ بتایا گیا. پہلے گھر میں تالا لگانا ہے، پھر اللہ پر یقین رکھنا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بات کافی کچھ کلیئر ہو گئی ہے. آیت نمبر 69 دیکھتے ہیں. اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے، اب کیا ہوا؟ والد محترم نے انہیں تدبیر بتا دی، اور اس تدبیر اور تقدیر کے یقین کو لے کر کے یہ مصر کی گلیوں میں پہنچ رہے ہیں. مصر میں جیسے ہی پہنچے یوسف علیہ السلام دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے. ان کی بہت مہمان نوازی کی اور بہت اچھی طریقے سے جہاں پہ شاہی مہمان رکا کرتے تھے وہاں پہ روکا گیا. کیسی خوشی ہوگی یوسف علیہ السلام کو، اتنے سال کے بعد میرا بھائی مجھ سے ملا ہے، میرے والد کی خبر لے کر کے آیا ہے، میری والدہ کی خبر لے کر کے آیا ہے. لیکن وہاں پر بھی یہ جو دوسرے بھائی لوگ تھے، یہ روایت میں آتا ہے کہ یہ الگ الگ تھے اور بنیامین الگ الگ کھڑے ہوئے تھے یا الگ الگ بیٹھے ہوئے تھے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور انہیں اپنے قریب کیا، اور قریب کر کے اب راز کی بات ہوتی ہے. آیت نمبر 69. اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی. مطلب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس ان کو جگہ دی. بتائیے، بادشاہ نے اپنے پاس جگہ دی. بے شک، اور پھر کہتے ہیں دھیرے سے کہ بے شک میں تمہارا بھائی ہوں. جیسی یہ بات سننا تھا تو بنیامین کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے. پھر یوسف علیہ السلام نے کئی اینگل سے کئی پرانی باتیں انہیں یاد دلائی کہ دیکھو ایسا ہوتا تھا، وہاں پہ ایسا تھا، ویسا تھا. بنیامین کو یقین ہوا، اور جب بنیامین کو یہ پتہ چلنے لگا کہ میرے بھائیوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، کنویں میں ڈال دیے تھے، پھینک دیے تھے، تمہیں مارے تھے، اور تم بچنے کے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے لیکن وہ تماچے منہ پہ مارا کرتے تھے، اور تم اتنے معصوم تھے اور تمہارے ساتھ ایسی ایسی حرکت کی گئی تھی، تم نے اس کا کنویں کی منڈیر کو پکڑتے تھے اور تمہیں مارا جاتا تھا، تمہیں رسی سے ڈال کر کے نیچے پھینک دیا گیا تھا، پھر جب تمہیں نکالا گیا تو تمہیں درہموں میں بیچ دیا گیا. تمہارے ان بھائیوں نے تمہارے ساتھ ایسی حرکت کی ہے تو وہ غمزدہ ہو رہے تھے کہ تم غلامی کی زندگی مصر میں رہے، اور پھر عورتوں کے مکر و فریب کی وجہ سے تمہیں جیل کے اندر ڈال دیا گیا تو وہ غمزدہ ہونے لگے. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، آیت نمبر 69 کا آخری حصہ، لہذا تو اس کا غم نہ کر جو کچھ وہ کرتے رہے. آپ اس کا غم نہیں کریے، جو کچھ وہ کرتے رہے جانے دیجیے اس کو. اللہ اکبر، کیا جگر تھا. اب یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک بات جو اندر ہی اندر چل رہی ہے کہ میں بنیامین کو اپنے پاس کیسے روک لوں، کیسے کچھ دن اور بنیامین میرے پاس رک جائے، اس بادشاہت کے ساتھ، اس ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اس سکون اور اطمینان کے ساتھ میرے ساتھ میرا بھائی رک جائے. یہ تمنا یوسف علیہ السلام کے اندر ہی اندر چل رہی ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں، کیسے اس کو روک لوں. مصر میں اس کو روک نہیں سکتا کیونکہ مصر کا قانون یہ تھا کہ دوسرے دیش والوں کو روکا نہیں جا سکتا. وہ اپنے کام سے آئیں، کام کریں اور واپس چلے جائیں، انہیں کسی حالت میں روک نہیں سکتی. اب یوسف علیہ السلام کا قانون بنایا ہوا ہے یا مصر کا قانون بنا ہوا ہے، اس کے مخالفت بھی نہیں کر سکتے، اور دل ہی دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں یوسف کو روک لوں، بنیامین کو روک لوں، تاکہ میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزاروں، کچھ امی ابو کے بارے میں کچھ اور پتہ چل جائے، کچھ اور میں ساتھ میں رہ لوں. تو اللہ رب العزت نے ایک تدبیر کی، اللہ رب العزت نے ایک پلان کیا. اور وہ کیا کیا کہ اللہ رب العزت نے جو یہ پلان اللہ کا ہے، چوری کروانا اور چوری کے الزام میں بنیامین کو پھنسا دینا، یہ پلان یوسف علیہ السلام کا نہیں،
یہ اللہ رب العزت کا ہے. آیت نمبر 76 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کذالک قدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی. کس نے تدبیر کی؟ یوسف کے لیے اللہ نے تدبیر کی. اب وہ تدبیر کیا تھی اور کس تدبیر سے بنیامین کو مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس روکا گیا، اس کو ہم دیکھتے ہیں. آیت نمبر 70. پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا. اب یہ جو بھائی آ کر کے رکے ہوئے تھے ان کا غلہ پیک کیا گیا اور ایک ایک اونٹ پر ایک ایک انسان کا سامان رکھ دیا گیا، غلہ رکھ دیا گیا. لیکن اسی بیچ اللہ رب العزت کے حکم سے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا جو پانی پینے کا پیالہ تھا اور جو غلہ ناپنے کا پیالہ تھا، یہ پیالہ دونوں کام میں آتا تھا، تو اس پیالے کو یوسف علیہ السلام نے لے کر کے اور بنیامین کے سامان میں غلے میں چھپا دیا، رکھ دیا. اور چھپانے کے بعد باہر آ کر کے دیکھنے لگے کیا ہوتا ہے. ہوا یہ کہ جو غلے کو ناپنے والے تھے، جو ملازم تھے، انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا پیالہ نظر نہیں آ رہا جس سے غلہ ناپا جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے آیت نمبر 70 کا دوسرا حصہ، پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، مطلب جو سامان کو ناپا کرتا تھا وہ پکارتا ہے کہ اے قافلے والوں یقیناً تم چور ہو. سیدھا اس نے یہ کہا، کیونکہ تمہارے علاوہ اس کمرے کے اندر، اس جگہ کے اندر کوئی اور نہیں ہے، اور مصر کے بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا اور پکا ہے کہ تم ہی میں سے کوئی چور ہے. جائے گا کہاں وہ؟ اب سب ٹینشن میں آ گئے 11 بھائی کہ یہ کیا نئی چیز ہو گئی، بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا اور الزام ہمارے اوپر لگ رہا ہے. تو ان کے طرف توجہ ہو کر بولے، مطلب یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے اس آدمی کی طرف توجہ کر کے بولتے ہیں تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں. اور جو شخص، اچھا بادشاہ، انہوں نے بتا دیا کہ یہ گم ہوا جو چیز ہے، جو چوری ہوئی چیز ہے، وہ بادشاہ کا پیالہ ہے. اور اب اس چور کو پکڑنے کے لیے وہ ایک پلان بھی لے کر کے آتا ہے. جو آواز دینے والے تھے، جو غلہ کو ناپنے والے تھے، اور جو شخص اسے لائے گا اس کے لیے اونٹ بھر غلہ ہے اور میں اس کا ضامن ہوں. خود ہی کہتے ہیں یہ کہ اگر جو اس پیالے کو ڈھونڈ کر کے نکال لے گا، یعنی 11 بھائیوں میں سے جس نے بھی چرایا ہے، اگر کوئی دوسرا اس کا پتہ دے دے گا تو اس کو ایک اونٹ برابر غلہ اور دیا جائے گا. تو چور کو پکڑنے کی ایک ٹیکنیک بتائی گئی یہاں پر. آیت نمبر 73. وہ بولے اللہ کی قسم، مطلب یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ اپنی صفائی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم یقیناً تمہیں علم ہے کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں. تم تو جانتے ہو کہ ہم فساد کرنے نہیں آئے، ہم کوئی چوری ووری کرنے نہیں آئے، ہم کوئی ڈاکہ ڈالنے یا کوئی ایسا دوسرا کام کرنے نہیں آئے. ہم تو سمپل لوگ ہیں، ہم تو صرف غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہم قحط سالی کا شکار ہیں، ہمارے بیوی بچے بھوکے ہیں، اس وجہ سے ہم آئے اور ہم چور بھی نہیں ہیں. تم یہ بات جانتے ہو. آیت نمبر 74. انہوں نے کہا پھر اس چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو. دیکھو چوری تو تم میں سے کسی نے کیا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں اگر تم جھوٹ بول رہے ہو اور چور تمہاری اندر سے نکلا تو اس کی کیا سزا ہونا چاہیے. تو ان کو کانفیڈنس تھا کہ ہم میں سے تو کوئی چور ہے نہیں، تو یہ چور کی سزا بھی بتاتے ہیں. وہ بولے، مطلب یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ بولتے ہیں، وہ بولے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے وہ شخص اس کا بدلہ ہے. ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں. یہ بات یوسف علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا کیا ہے. جس نے چوری کیا ہے وہ 1 سال تک جس کی چوری اس نے کیا ہے اس کے پاس وہ غلام بن کر کے رہے گا. تو یہ چیز انہوں نے خود بیان کر دی کہ ہم میں سے اگر کسی نے چوری کیا ہے، ایک تو ہم نے چوری نہیں کی ہے، اور اگر ہم نے چوری کیے ہیں، مطلب ان کو پورا کانفیڈنس تھا کہ ہم نے چوری نہیں کی، اگر ہم نے چوری کیے ہیں تو تم ہمیں 1 سال کے لیے قید کر لینا جس نے بھی چوری کیا ہوگا. اور یوسف علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ اس کو یہاں پہ روک لیا جائے، بنیامین کو. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کی سزا یہ ہوگی. اور جبکہ مصر میں کیا سزا تھی؟ مصر میں چور کی سزا یہ تھی کہ اسے مارا جائے اور اس سے پیسے بھی لیا جائے، فدیہ بھی لیا جائے. اور اسلام میں کیا سزا ہے؟
آج شریعت محمدیہ میں یہ سزا ہے کہ چور کی سزا اگر وہ اس مقدار پر پہنچ گئی جو مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، تو اس مقدار پہ جب پہنچ جائے گی، اس لمٹ میں جب وہ چوری پہنچ جائے گی تو اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، گورنمنٹ ہاتھ کاٹے گی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کی شریعت میں یہ سزا تھی کہ اس کو 1 سال روکا جائے گا۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ آیت نمبر 76، چنانچہ یوسف اپنے بھائی کے بورے سے پہلے ان کے بورے کی تلاشی لینے لگی۔ مطلب یوسف علیہ السلام اب تلاشی لینے کے لیے یا تو وہ آتے ہیں یا کسی ساتھی کو لے کر کے آتے ہیں، اور پہلے بنیامین کے سامان کو نہیں چیک کرتے، پہلے اپنے دوسرے بھائیوں کے، سوتیلے بھائیوں کے سامان کو چیک کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہوگی اس کی؟ کہ ان کو سمجھ میں بھی نہ آئے کہ یہ سازش کیا چل رہی ہے۔ پہلے ان کے سامان کو چیک کیے اور بعد میں بنیامین کے سامان، پھر اس نے اپنے بھائی کے بورے سے وہ پیالہ نکال لیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب اس بورے سے پیالے کو نکالا تو سب دیکھ کر کے دنگ رہ گئے کہ ارے یہ تو بنیامین کے غلے میں سے یہ پیالہ نکل رہا ہے، مطلب بنیامین نے چوری کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ تو یہ تدبیر کس کی تھی؟ پورے پلان کس کا تھا؟ اللہ رب العزت کا۔ وہ اس بادشاہ کے قانون کے روح سے تو اپنے بھائی کو پکڑنے کا مجاز نہ تھا، مطلب قانون جو تھا وہاں کا، بادشاہ کا جو قانون تھا اس کے حساب سے وہ بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ تدبیر کیا تاکہ اگر وہ لیکن جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ ان کے بادشاہ نے جو بھی قانون بنایا ہو تو قانون سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہم جسے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر صاحب علم پر اوپر ایک زیادہ علم والا ہے۔ یہ دونوں باتیں قابل غور ہیں۔ ہم جسے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، جبکہ چوری کا الزام لگا کر کے انہیں روک لیا جا رہا ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، وہاں کا قانون جو بھی ہو ہم جو چاہیں وہ کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ظاہری اگر اللہ رب العزت کا کوئی فیصلہ ہوا ہے تو ہم اس فیصلے کو دیکھ کر کے جذباتی نہ ہوں۔ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمارے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے تو ضرور اس کے اندر کوئی تدبیر ہے، ضرور کوئی نہ کوئی اس کے اندر راز ہے۔ بنیامین تھوڑی دیر کے لیے تو پریشان ہوئے ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، مجھے چور بنا دیا گیا، مجھے قید کر لیا گیا، مجھے یہاں پہ روک لیا گیا، لیکن بعد میں انہیں سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ کام میرے لیے بہت ضروری تھا، یوسف کے پاس رکنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے ہمارے ساتھ بھی یہ حادثے ہو سکتے ہیں کہ کوئی عزیز کا کسی کا انتقال ہو جائے، یا گھر کے اندر آگ لگ جائے، دکان ٹوٹ جائے، پھوٹ جائے، یا کچھ بھی اس طریقے سے ہمارے اوپر جھوٹے الزامات لگ جائیں اور ہمیں اندر کر دیا جائے۔ یہ جو کچھ بھی حادثے ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا۔ عزت اور ذلت کا مالک بھی اللہ ہے، رزق کا مالک بھی اللہ ہے، اور ایک جگہ اللہ یہاں تک کہتا ہے میرے بندے پر میرا ہی زور چلتا ہے۔ تو اب پوری ٹینشن ختم ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو جو بھی حادثات ہماری زندگی کے اندر آ رہے ہیں، وقتی طور پہ ہمیں وہ سمجھ میں نہ آئے، یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے کہ اللہ رب العزت نے ضرور اس کے اندر کوئی راز ہے۔ ہمارا رب ہمارے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ ہمارے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہم ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ تو یہ ایک تدبیر تھی جو بظاہر ایسا سمجھ میں آ رہا تھا کہ بنیامین کے لیے بہت سخت ہے، لیکن بنیامین نہیں، پورے بنی اسرائیل کے لیے یہ تدبیر جو تھی۔ اب آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے بنی اسرائیل کو مصر میں لا کر کے آباد کیا گیا۔ بہرحال آگے ایک اور قیمتی بات آتی ہے، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک زیادہ علم والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ بعض کو بعض پر اللہ فضیلت دیتا ہے، اور سب سے بڑا علم والا اللہ رب العزت ہے۔ وہ اپنے علم میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ علم کیا ہوتا ہے؟ علم اصل میں عمل کا نام ہے۔ علم اصل میں عمل کا نام ہے۔ رٹ لینا، یاد کر لینا، معلومات حاصل کر لینا، کتابیں پڑھ لینا، حدیثیں یاد کر لینا، قرآن کی آیتیں یاد کر لینا، یہ صرف معلومات ہے، علم نہیں۔
علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جس پر ہمارا عمل ہے. جس علم پر ہمارا عمل ہے وہی ہمارا ہے. نوٹ کر لیجئے آپ اس پوائنٹ کو. جس علم پر ہمارا عمل ہے وہی ہمارا ہے، ورنہ جس علم پر عمل نہیں وہ تو ہم پر حجت ہے. اللہ اکبر. ہمارا وہی علم ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں، اور جس علم پہ ہم عمل نہیں کرتے وہ ہمارے لیے علم نہیں، حجت ہے. کل حشر کے میدان میں اللہ رب العزت یہی پوچھنے والا، جو 5 سوال ہوں گے حشر کے میدان میں، اور اس وقت تک بندہ اپنے قدموں کو نہیں ہلا سکتا. اس میں 5واں سوال یہی ہوگا کہ جو علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا. عمر کو کہاں گزارا؟ پہلا سوال. جوانی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال. اور تیسرا سوال دولت کہاں سے کمائی؟ چوتھا کہاں خرچ کیا؟ اور 5واں جو علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا. تو علم وہی ہے جس پہ ہمارا عمل ہے. علم اصل میں عمل کا نام ہے، اور معلومات ہے رٹ لیے ہیں. تو اس کی مثال اللہ رب العزت نے اور کیا دی ہے؟ نبی مکرم نے، دین نے کیا مثال دی ہے؟ کہ گدھے کے اوپر بہترین بہترین کتابیں رکھی ہوئی ہوں. یہ علم والے کی مثال. علم والا کولو کے گدھے کی طرح جہنم میں دوڑ رہا ہوگا اپنی اتڑیوں کو سمیٹ کر کے، کیونکہ اس شخص کو نبی مکرم فرماتے جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی جہنم کی آگ سے اس کی اتڑیاں جو ہے پھٹ جائیں گی، اور وہ اپنی اتڑیوں کو سمیٹ کر کے گول گول گھوم رہا ہوگا. لوگ اسے آ کر کے گھیر لیں گے اور پوچھیں گے عالم صاحب آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ تو ہم کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، آپ تو عالم تھے، علم والے تھے. وہ کیا کہے گا؟ میں تمہیں کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا. کیا پتہ چلا؟ یہی جہالت ہے. ابو جہل کو جاہل اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کے پاس علم تھا اور عمل نہیں تھا. تو علم وہی ہے جس پہ ہمارا عمل ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 77. انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے. اب جیسی وہ غلے کے اندر سے بنیامین کے وہ پیالہ نکلا اور سب اٹینشن ہو گئے کہ ارے یہ کیا ہو گیا، یہ تو پیالہ انہی کے پاس نکل گیا. تو انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. اللہ اکبر. کیا کہنا چاہیے تھا ایسا؟ اور ایسے حالات ہماری زندگیوں میں بھی آتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں سے کسی کو جھوٹے الزام پہ گورنمنٹ نے اٹھا کے لے کے چلے گی، تو آس پاس کی جتنے دوست ہیں یا دوسرے بھائی ہیں وہ پہچاننے سے انکار کر دیں، صاحب ہم نہیں جانتے ان کو. ایسا کرنا چاہیے کہ سچی گواہی دینا چاہیے. گواہ بھی اسلام کا ایک پارٹ ہے. اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی پازیٹو انداز میں گورنمنٹ سے بات کرے کہ نہیں صاحب میں اس کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں، یہ جرم یہ نہیں کر سکتا، یہ چوری نہیں کر سکتا، یا زنے کا اس کے اوپر الزام لگا ہے یا مرڈر کا الزام لگا ہے، یہ کام نہیں کر سکتا، میں بچپن سے اس کو دیکھ رہا ہوں. تو آدمی سوچنے سمجھنے میں مجبور ہوتا ہے. ایک یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ وہ کہنے سے انکار کر دے، پہچاننے سے انکار کر دے. تو اس پہ گورنمنٹ اور زیادہ ٹینشن میں آ جائے گی کہ واقعی کہیں صحیح بات تو نہیں ہے. اور تیسری سب سے بڑا بیڈ کیریکٹر اور سب سے گندی عادت یہ ہوگی کہ آس پاس والے بھی اس کے اوپر الزام لگا دیں کہ ہاں یہ ایسی ہے. کیوں لگا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے بھائی اپنے آپ کو بچانے کے لیے بنیامین کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پکڑائے جا رہے ہیں مصر کے اندر، ہم بھی نہ پکڑے لیے جائیں اور اس دیش میں ہم بھی پیک نہ کر دیے جائیں. تو ڈر کے مارے تفسیر ابن کثیر نے فرمایا انہیں عزیز کے سامنے اپنے آپ کو بنیامین کے ساتھ مشابہت سے دور رکھنا چاہتے تھے. مطلب وہ بنیامین سے اپنے آپ کو وہ دور کرنا چاہتے تھے، اور یہ ذکر کیا کہ ان کے بھائی یعنی یوسف نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 378. کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو 10 بھائی الگ کر لیں اور یہ 2 بھائیوں کو الگ کر دیں تاکہ سب کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ لوگ گڑبڑ ہی ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے اس نے چوری کیا نا، اس کے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کیا تھا. بتائیے یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے بادشاہ ہیں، لیکن اتنی بڑی بات سننے کے بعد پھر برداشت کرتے ہیں. صبر دیکھ رہے ہیں آپ. اور کیا کہتے ہیں؟ چنانچہ یوسف نے اس بات اپنے دل میں چھپا لی، ان پر ظاہر نہ کی.
مطلب اس بات کو چھپا لیے یوسف علیہ السلام نے، ظاہر نہیں کی، اور دل ہی میں کہا. کیا کہتے ہیں؟ دل ہی دل میں وہ اپنے بھائیوں کے تعلق سے کیا تصور کرتے ہیں؟ کہا تم بدترین درجے پر ہو، مطلب تم اخلاقیات کے، انسانیت کے بدترین درجے پر ہو. اندر ہی اندر کہتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو. مطلب تم نے یوسف کو بھی کہہ دیا، جبکہ کہنا کیا تھا؟ کہنا ان کو یہ تھا کہ بنیامین کو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، اس نے چوری نہیں کی ہوگی، کسی نے ڈال دیا ہوگا، یا کچھ بھی کہتے. یہ گواہی ہے، اور گواہی اسلام کے اندر بہت معنی رکھتی ہے. کبیرہ گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا. انس قال سئل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عن القبائر فقال شرک باللہ عقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت والزور. حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن القبائر، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا شرک باللہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شرک باللہ. وعقوق الوالدین، اور والدین کے حق کو ادا نہ کرنا. وقتل النفس، اور کسی نفس کو بغیر جرم کے قتل کرنا. وشہادت والزور، اور جھوٹی گواہی دینا. سمجھ رہے آپ؟ مرڈر کے بعد اسی کا نمبر لگتا ہے جھوٹی گواہی دینے کا. تو یہ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے اس عمل سے. آیت نمبر 78، انہوں نے کہا اے عزیز، بے شک اس کا باپ، اب وہ دوسرے اینگل سے، کیونکہ اب انہیں یاد آئے کہ ہم اپنے باپ کو جا کے کیا جواب دیں گے. اس کے پہلے یوسف کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، ہم نے تو خود وہاں پہ غلط تھے، اور یہاں پہ تو ہم غلط نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے باپ کو کیا جواب دیں گے. اور ان کا حال تو ویسے ہی یوسف کو لے کر کے بہت برا ہے. رو رو کر کے انہوں نے اپنی آنکھوں کو جو ہے سفید کر لیے ہیں، وہ اندھے ہو گئے ہیں، ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. ان کی حالت اب برداشت کے باہر ہے. اب یہ کانپ بھی رہے ہیں اپنے باپ کی حالت کو دیکھ کر کے. وقت کے نبی بھی ہیں، اور کچھ تو دینداری ان کے اندر بھی تھی، ایسا نہیں کہ بالکل کورے تھے، کچھ تو اللہ کا ڈر ان کے اندر بھی تھا. تو یہ اپنے مصر کے بادشاہ سے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اے عزیز، بے شک اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، چنانچہ آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں. آپ بہت احسان کرنے والے ہے نا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے ہیں. ابھی تو پتہ ہے نہیں کہ یوسف کون ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے باپ جو ہے بہت بوڑھے ہیں، ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے لیکن اسے چھوڑ دیجئے، کیونکہ وہ اس کے غم کو برداشت نہیں کر پائیں گے. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ دے کر جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی اور کو پکڑے تب تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. مطلب سامان ہم نے جس کے پاس پکڑے ہیں ہم اسی کو پکڑیں گے. اگر ہم نے کسی اور کو پکڑے، مطلب جرم کسی نے کیا ہے، سزا کسی کو اور کو دے، تو یہ تو ہم ظالم ہو جائیں گے. تو ہم نے سامان، دیکھیے لفظ کیسے ہیں یوسف علیہ السلام کے. یوسف علیہ السلام نے چور نہیں کہا، ان کو کیا کہا؟ ہم نے سامان جس کے پاس پایا ہے ہم اسی کو روکیں گے. بیچ کا ایک سینٹینس، تو بھی چور بولتے تو بھی غلط ہو جاتا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہاں سامان پایا ہم تو اسی کو روکیں گے. اور یوسف علیہ السلام کی تو دل کی یہی تھی کہ میں کسی طریقے سے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس روک لوں، وہ میرے ساتھ رہ کر کے کچھ عیش و آرام اور کچھ سکون اور اطمینان کی زندگی جی لے. آیت نمبر 80، ابھی وقت ہے ہمارے پاس. پھر جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر کے مشورہ کرنے لگے. اب جب یہ بھائیوں نے دیکھا کہ اب تو کوئی معاملہ بن نہیں سکتا اور بنیامین کو ہم یہاں سے چھڑا نہیں سکتے، اور اب ہم اپنے باپ کے پاس کس منہ سے جائیں گے، تو یہ الگ ہٹ کر کے اب مشورہ کرتے ہیں دسوں بھائی. ان کے بڑے نے کہا، یہ بڑا آپ دیکھ رہے ہیں پہلے سے ان کی فطرت کچھ الگ نظر آ رہی ہے. وہاں پر بھی انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ دیکھو اس کو مارو مت، اس کو کنویں میں ڈال دو. تو اب یہ یہاں پر اور زیادہ نادم نظر آ رہے ہیں، اور بیچ میں بھی ایک بار انہوں نے اسی قسم کا مشورہ دیا تھا. تو ان کے بڑے نے کہا کیا تمہیں علم نہیں کہ بے شک تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ وہ ہم پہ یقین کر نہیں رہے تھے؟ کب یقین کیے؟ جب ہم نے اللہ کا پکا عہد دیا ہے، جب جا کر کے ہم پہ یقین کیے. یاد کرو اس بات کو، اور تم کو جانا ہے وہاں پر. اور اس سے پہلے یوسف کے بابت تم کوتاہی کر چکے ہو، اس بات کو بھی یاد کرو کہ اس کے پہلے یوسف کے ساتھ کیا ہوا ہے. چنانچہ میں تو اس سرزمین کو ہرگز نہیں چھوڑنے والا. اب میں اس زمین کو چھوڑ کر کے تو نہیں جا سکتا، میرے پاس یہ طاقت نہیں کہ میں اپنے باپ کا سامنا کروں، میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے یہ کہا حتیٰ کہ میرا باپ مجھے اجازت دے، اگر وہ اجازت دے گا تو ہی میں اس دیش میں واپس آنے والا ہوں، یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے، میں ویسے تو نہیں جا سکتا. اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کس کے بارے میں بول رہے ہیں یہ بڑے بھائی؟ اللہ کے بارے میں بول رہے ہیں
کہ اللہ میرا فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ مطلب اللہ رب العزت کا یقین اب دل میں گھر کر چکا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین بھی گھر کر چکا ہے۔ اب نرم پڑ رہی ہے ان کی بغاوت، ان کی شرکشی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بچپن میں انہوں نے پھینکا تھا، اب وہ توبہ کی طرف ان کی روح پلٹ رہی ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے جب حالات سخت آتے ہیں تو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی طریقے کا دل عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیں، دنیا میں مرنے سے پہلے پہلے ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ تو اب یہ دیکھیے یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ شروع ہو رہا ہے بھائیوں کا، اب یہ توبہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے باوت تم کوتاہی کر چکے ہو، چنانچہ میں تو اس سرزمین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 81، تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ۔ بڑے بھائی کیا کہتے ہیں؟ تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے کہو، اے ہمارے ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، جو ہم نے دیکھا، اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم نے دیکھا، اور ہم غیب کی خبر نہیں رکھتے۔ اصل میں کیا ہوا وہ تو اللہ جانتا ہے، غیب ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے تو اسی کے سامان میں سے عزیز مصر کا پیالہ نکلتا ہوا دیکھے ہیں، اور ہم غیب نہیں جانتے۔ آیت نمبر 82، اور آپ اس بستی والوں سے، مطلب آپ کو اگر یقین نہ ہو تو آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے، یا جو ہمارے ساتھ گئے ہیں آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ مطلب ہمارے یقین لانے کے لیے آپ ان بستی والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا حادثہ ہوا ہے، اور جو ہمارے ساتھ گئے تھے نا غلہ لینے کے لیے ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ تو آیت 82 اس طرح ہے، اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ آیت نمبر 83، یہ یہاں پہ پلان ہوا۔ اب پلان کے بعد یہ 10 بھائی میں سے 11 میں سے ایک بنیامین تو یوسف علیہ السلام کے پاس رک گئے، اور مصر کی دوسری زمین پر، یعنی کنعان کی مصر کی دوسری زمین پر یہ بڑے بھائی بھی رک گئے ہیں۔ اب لوٹنے والے کتنے بھائی بچے؟ 9 بھائی بچے۔ اب یہ 9 جب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، آخری 3 آیتیں اور دیکھ لیجئے پھر ہم اپنی کلاس کو ختم کریں گے۔ جب یہ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس یعقوب نے کہا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے لیے تمہارے دل نے ایک بری بات آراستہ کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ کہانی سن کر کے ماننے سے انکار کر دیا، اور کیوں نہ کریں، بچپن سے بنیامین کو جانتے تھے، ان کی فطرت کو جانتے تھے، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ غیب کا علم تو سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے۔ تو یہ ہوتی ہے گواہی کہ انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ نہیں، میں یقین نہیں کر سکتا۔ پھر سے آپ آئے دیکھیں، اور یعقوب نے کہا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے لیے تمہارے دل نے ایک بری بات آراستہ کی ہے، یہ بری بات تمہارے دل میں آئی ہے۔ اچھا، اس میں بھی کتنا بیلنس ہے لفظوں کے اندر، کہ تمہارے دل میں یہ جو آ رہا ہے نا کہ اس نے چوری کی ہے، یہ بری بات دل میں آئی ہے۔ چوری اس نے نہیں کی، کچھ اور معاملہ ہوا ہوگا، کچھ اور تدبیر ہوئی ہوگی، وہ سب ہو سکتا ہے، جھوٹا الزام لگایا جا سکتا ہے، کوئی اور حادثہ ہوا ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو تمہارے دل کے اندر آئی ہے کہ اس نے چوری کی، یہ بری بات ہے۔ چنانچہ صبر ہی بہتر ہے۔ یہاں پہ صبر کو جو عربی میں بیان کیا گیا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا وزن ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ جو تمہارے دل کے اندر آئی ہے وہ بری بات ہے۔ فصبر جمیل، اور مجھے تو صبر جمیل چاہیے۔ اب یہ دوسرا ایک بڑا حادثہ تم میرے پاس لے کر کے آئے ہو، اس کے پہلے یوسف کا لائے تھے، اب بنیامین کا بھی لے کے آئے۔ ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے کہ بیٹے کے جانے کا درد کیا ہوگا، اور وہ نڈھال ہو کر کے بڑھاپے کی اس عمر میں کیا کہتے ہیں، اب تو مجھے صبر جمیل چاہیے۔ تو یہ صبر جمیل کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اس کو چند احادیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو قبر کے پاس بیٹھ کر کے روتا ہوا دیکھا، تو نبی مکرم نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا ہے، یا آپ کو نصیحت وصیت کی، تو اس خاتون نے آپ کی طرف دیکھے بغیر، اور وہ پہچانتی بھی نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا بیٹا ہوتا یا تمہارے ساتھ ایسا حادثہ ہوتا تو پتہ چلتا۔ تو بعد میں لوگوں نے بتایا کہ پتہ ہے تم کو
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ شرمندہ ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو پہلی بار میں ہے، یعنی جب حادثہ ہوتا ہے تو اسی وقت اسی لمحے صبر کرنا، یہ صبر ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی مصیبت یا کسی چہیتے کی موت یا کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی چیز غم ہو جائے تو غم کرنا حرام نہیں ہے۔ جیسے کسی کا انتقال ہو گیا، گھر کی کوئی چیز گم ہو گئی یا کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، تو غم کرنا یہ حرام نہیں ہے۔ تو حرام کیا ہے؟ حرام یہ ہے کہ آدمی چیخے پکارے اور گریبان چاک کرے اور نوحہ کرے، نوحہ جو بولتے نا، ہاتھ پیر پیٹنا، سر پیٹنا اور کہنا کہ میں ہی ملا تھا اللہ تیرے کو اور تو نے میرے ساتھ یہ غلط کر دیا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میری تو زندگی اجڑ گئی اور میں تو برباد ہو گیا، میں تو فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، یہ جو نوحہ کرنا ہے یہ حرام ہے اور یہ صبر کے مخالف ہے، یہ صبر کے خلاف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ آپ کے بیٹے جاکنی کے عالم میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام نبی مکرم کے بیٹے یہ جاکنی کے عالم میں تھے، یعنی ان کا انتقال کا وقت آ گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی طبیعت کے بارے میں جب پتا چلا کہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس گئے اور آپ نے ابراہیم کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ عالم نزا میں تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت ہے۔ پھر آپ دوبارہ آنسو نکل آئے، مطلب پھر ابراہیم کو دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ رو دیا اور آپ نے فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل غمگین ہے، لیکن زبان سے ہم صرف وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہے، البتہ ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمگین ضرور ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1303، مسلم شریف حدیث نمبر 2315۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ رونا یہ ایک فطرت ہے کہ جب دل غمگین ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، آنکھیں اس کی گواہی دیتی ہیں کہ دل جو ہے وہ غمگین ہے، اور رونا اور مایوسی ہونا یا اس کے اثرات نظر آنا یہ فطری چیز ہے، لیکن زبان سے وہی بات نکلے گی جو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہی عین صبر ہے۔ پھر سے دیکھیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا اور دل غمگین ہے، لیکن زبان سے ہم صرف وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، البتہ اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمگین ضرور ہیں۔ تو غم ہونا یہ ایک فطرتی چیز ہے، لیکن اس کے بعد نوحہ کرنا یہ حرام ہے اور یہ صبر جمیل کے خلاف ہے۔ اس طریقے سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 1283، مسلم شریف حدیث نمبر 926۔ آپ نے فرمایا، یقیناً صبر وہ ہے جو آدمی ابتدا میں کرے، یعنی بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن اصل صبر یہ ہے کہ جو بڑا حادثہ ہو فوراً اسی وقت صبر کر لیا جائے، تو یہ صبر ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بھی سنا تھا اور بنیامین کے تعلق سے بھی سنا تھا، لیکن دونوں وقت میں انہوں نے چیخا پکارا نہیں کہ اللہ نے ایسا غلط کر دیا یا اللہ نے غلط فیصلہ کر لیا یا انہوں نے کیا کہا کہ اب تو بس صبر ہی کرنا ہے۔ اور جب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بھی الزام لگایا تھا منافق نے، تو ماں عائشہ نے کیا کہا تھا کہ جس طرح یعقوب نے کہا تھا کہ اب تو صبر جمیل کرنا ہے، میں بھی وہی صبر کرتی ہوں۔ کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام ان واقعات کو اپنی زندگیوں میں اتارا کرتے تھے۔ نبی مکرم، ابھی آپ آگے دیکھیں گے، جب ان بھائیوں کو معاف کرتے ہیں تو نبی مکرم نے بھی اپنے مکہ والوں کو اسی انداز میں معاف کیا تھا۔ ماں عائشہ بھی اسی انداز میں کہتی ہیں کہ جس طریقے سے یعقوب نے کہا تھا کہ اب تو صبر جمیل ہی چاہیے، تو یہ جو میرے اوپر الزام لگا ہے اس میں تو مجھے صبر جمیل ہی چاہیے، کوئی اللہ رب العزت سے جزا فضا نہیں، جبکہ ماں عائشہ کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا تھا، آپ کی پاک دامنی کے اوپر داغدار آپ کو کیا گیا تھا،
مطلب نبی کے گھرانے کو داغدار کیا گیا تھا، نبی کی بیوی کو داغدار کیا گیا تھا. کتنا بڑا جرم تھا، یہ کتنی بڑی بات تھی. لیکن آپ نے صبر کی اور آسمان والے نے کئی آیتیں، تقریباً 20 سے زیادہ 2 رکوع کے آیتیں ماں عائشہ کی برات کے اوپر، آپ کی پاک دامنی کے اوپر اللہ نے نازل کرنا شروع کی تھی. وہ بھی ایک انداز سے آپ دیکھیں گے جب وہاں پہ ہم پہنچیں گے کہ کس انداز میں اللہ رب العزت نے ایک خاتون کی دفاع کی. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے تعریف میں آپ نے آیتیں بیان کی. تو ہم یہ جو واقعات پڑھ رہے ہیں ان واقعات کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. ہمیں اس کو نصیحت اور وصیت سمجھ کر کے پڑھنا ہے، اور یہ جب ایسے حالات آئے تو اس طریقے سے ویسا ہی کرنا ہے جیسا قرآن ہمیں وصیت کر رہا ہے، جیسا قرآن ہمیں نصیحت کر رہا ہے، جیسا قرآن ہمیں سکھا رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طریقے سے کاربند ہونے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. چنانچہ صبر ہی بہتر ہے. تو یعقوب کیا کہتے ہیں؟ صبر ہی بہتر ہے. شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. سبحان اللہ. بڑھاپے کی اس سرحد پر پہنچ گئے ہیں کہ دکھائی بھی نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ رب العزت کے اوپر پورا یقین ہے. کیا کہتے ہیں؟ مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. 3 رہ گئے نا ادھر، جو مطیع و فرمانبردار بچے ہیں، یوسف، بنیامین اور ایک اور جو رک گئے ہیں بڑے بھائی. تو کیا کہتے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے سب کو ملوا دے گا. اور وہ بولے، اور وہ ان سے پھرے اور بولے. مطلب یعقوب علیہ السلام اب ان بچوں سے پھرے، یعنی ان کی طرف پیٹھ دکھا کر کے اور جانے لگے. اور کیا کہتے ہیں؟ ہائے افسوس یوسف پر. کس کو یاد کر رہے ہیں؟ جبکہ بنیامین چھوٹے تھے نا تو بنیامین بولنا تھا نا، لیکن کیا بولتے ہیں؟ یوسف، کیونکہ اصل جو صدمہ ہے تو یوسف کا ہے. وہ تو کیا کہتے ہیں؟ ہائے افسوس یوسف پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس قدر وہ غم کرتے تھے کہ ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں، یعنی وہ نابینا ہو گئے تھے. پس وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، غم سے بھری ہوئی زندگی جی رہے تھے. لیکن کسی کو کوئی خبر نہیں، صرف اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے. ساری شکایت صرف اللہ کے در پر رونا، کسی اور کے نہیں. آگے آیت میں آئے گا، اللہ رب العزت خود آپ کی گواہی دیتا ہے. بیٹے بولے، اب ان کی اس حالت کو دیکھ کر کے کہ وہ غم سے بھرے ہوئے پیٹ گھما کر کے اور پھر وہ جب جانے لگے تو بیٹے کہتے ہیں، بیٹے بولے اللہ کی قسم آپ یوسف کو سدا یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ غم میں گھل جائیں، مرنے کے قریب ہو جائیں یا ہلاک ہی ہو جائیں، ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں. جب ایسا بچوں نے کہا کہ آپ تو اتنا غم کر رہے ہیں، گھل رہے ہیں، آپ تو ہلاک ہو جائیں گے، تو اس کا بہت جامع جواب یعقوب علیہ السلام نے دیا، جو ایک ہر مومن کا صرف جواب نہیں کردار بھی ہوا کرتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کا یہ کردار بھی تھا. اور آج کی کلاس کی یہ آخری آیت اور بہت عبرتناک آیت. کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ اس نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کو سوائے اللہ ہی سے کرتا ہوں. کیا کہا؟ میں تو اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں. میں نے تم سے کہاں کیا؟ میں تمہارے سامنے کہاں رویا؟ میں لوگوں کے سامنے کہاں رویا؟ میں نے لوگوں سے اپنے دکھڑے کو کہاں بیان کیا؟ میں نے لوگوں کے سامنے کہاں کہا کہ مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے بیٹے کی یاد آ رہی ہے، یا میرے دوسرے بیٹے کی یاد آ رہی ہے، میں تباہ ہو گیا؟ کس سے کہا؟ میں نے اپنے دکھڑا کسی سے نہیں رویا. میں نے تو اپنی بات صرف اپنے رب سے کہی ہے. یہ ایک مومن کی شان ہے کہ وہ مخلوق کے سامنے نہیں گرتا، وہ مخلوق کے سامنے اداس نہیں ہوتا، وہ مخلوق کے سامنے آنسو نہیں گراتا، وہ مخلوق کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتا. یہ مومن کی شان ہے، ایسا شان والا ہوتا ہے مومن. تو آپ نے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کے طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ وہ واپس آئیں گے. ایک مومن کا ایسا یقین ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے انہیں وحی کے ذریعے سے یعقوب علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ یوسف آئیں گے اور یوسف کے سامنے یہ سب سرنگو ہوں گے. اللہ رب العزت ان کو نبوت عطا فرمائے گا اور ان کے تاب کے سامنے یہ سب سجدہ کرنے والے ہیں. تو اس یقین کے اوپر تھے. اور جو اہم بات آج کی کلاس کی 3 باتیں اہم تھی. سب سے پہلی کہ ہمیں تدبیر کرنا ہے اور تقدیر پر بھی یقین رکھنا ہے. دوسرا یہ کہ نظر بد جو ہے وہ برحق ہے. اور تیسرا یہ کہ اللہ رب العزت جو بھی نقصان ہوگا، کوئی حادثہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے
تو اس کے اوپر کوئی ہمارے اوپر غلط دھارا لگ گئی ہے، غلط الزام لگ گئے ہیں، غلط کوئی چیز ہمارے اوپر لاد دی گئی ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے وہ، اور اس کے اوپر ہم یقین کریں، انتظار کریں، اس کے اوپر کوئی تدبیر ہے، اس کا کوئی راز ہے۔ ہمارا رب ہمارے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ ہمارا رب ہے۔ اور تیسری بات یہاں سے یہ پتہ چلی کہ ہم جو بھی تکلیف ہمیں ہوگی تو اس کا شکوہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات سے کیا جائے گا۔ بندے سے کرنا یہ مومن کی شان کے خلاف ہے، یہ اس کے ایمان کے خلاف ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جائے اور ان کے سامنے روئے یا ہاتھ پھیلائے یا منہ اداس ہو کر کے گھومے، وہ اللہ کے سامنے جا کر کے اداس ہو۔ ایک ولی صفت بزرگ تھے، وہ طواف کر رہے تھے، بادشاہ کو پتا چلا کہ فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں، تو بادشاہ ان سے ملنے کے لیے گیا اور یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ آپ کو جو چاہیے وہ مجھ سے مانگ لیں۔ پتا وہ کیا کہنا ہے؟ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں بندے سے مانگوں۔ یہ ہے مومن کی شان، اللہ ہر جگہ، اور اس کو شرم آتی ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کے بندے سے مانگوں۔ تو اللہ رب العزت بھی ایسے بندے کو اسی انداز میں دیا کرتا ہے، تو لوگوں سے غنی ہو جا، میں تجھے غنی کر دوں گا۔ یہ حدیث ابھی وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو بتاتا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی دیکھیں گے۔ آیت کو پھر سے سننے آخری بار، اس نے کہا، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اپنی پوری تکلیف کے تعلق سے، اس نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، اللہ ہی سے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ کیوں کریں کسی سے؟ کیا کوئی کچھ دے سکتا ہے؟ عزت ذلت نہیں دے سکتا، رزق نہیں دے سکتا، خوشی نہیں دے سکتا، غم نہیں دے سکتا، تو شکوہ کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ اور میں اللہ کے طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آخر میں آیت نمبر 86 یہاں پہ ختم ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کے فہم کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، تدبر کرنے، ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔